تعلیمی بجٹ کوئی کم نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں جو تعلیمی بجٹ صوبوں کے پاس ہے وہ تقریباً 16-1700 ارب روپے ہے، جو کم و بیش ہمارے دفاعی بجٹ کے برابر ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اب تو خیر ایک اور بجٹ بھی سامنے آ جاتا ہے، اور وہ بجٹ ہے آئی پی پیز کا بجٹ. وہ بجلی جو بنتی نہیں ہے، جو خرچ نہیں ہوتی، ظاہر بنتی نہیں ہے تو خرچ کیسے ہوگی؟ اس بجلی کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جو بنتی نہیں ہے، وہ 2000 ارب روپے سے زائد ہے. اور یہ سارے وہ پیسے ہیں کہ جو اگر تعلیم کے شعبے میں لگائے جائیں اور پراپر طریقے سے لگائے جائیں تو پاکستان میں ہر غریب، ہر مڈل کلاس اور ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بچے کو فری آف کاسٹ معیاری تعلیم مل سکتی ہے. لیکن یہ تعلیم حکومت فراہم نہیں کرتی اپنی نالائکیوں کی وجہ سے. جو بجٹ ہے وہ بھی 70% سے زائد اس کے ایڈمنسٹریٹو اخراجات ہیں، اور تعلیم کے مد میں جو ہے وہ اس کا خرچ زیادہ نہیں ہوتا. کرپشن ہے، گوسٹ اسکول ہے، اور ٹیچرز پراپر نہیں ہیں. پاکستان میں 30% سے زائد وہ اسکول ہیں جہاں پر آپ کو بجلی کی سہولت میسر نہیں ہے. کچھ پنجاب میں ذرا سا بہتر ہے، آپ سندھ میں چلے جائیں اور پنجاب میں بھی ساؤدرن پارٹ آف پنجاب چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بے شمار اسکولوں میں بجلی اویلیبل ہی نہیں ہے. پینے کا صاف پانی تو آپ چھوڑیں، اور ٹوائلٹس، بچیوں کے اسکولوں میں بھی ٹوائلٹس نہیں ہوتے ہیں. ایسے اسکولوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، جبکہ ہم سے جو ریاست ٹیکس وصول کرتی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو یہ تعلیم فراہم کرے. اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ حکومت یہ فری ایجوکیشن دے کر احسان کرتی ہے تو یہ احسان نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے. اور صرف غریب کے لیے سرکاری ادارے نہیں ہونے چاہیے، امیروں کے لیے بھی ہونے چاہیے، مڈل کلاس کے لیے بھی ہونے چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کا معیار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ معیار کی وجہ سے غریب بھی اپنے بچے کو سرکاری ادارے میں بھیجے اور امیر بھی بھیجے. لیکن بدقسمتی سے ریاست اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہی. ویسے تو یہ سوال پاکستان کا ہر شہری کرتا ہے کہ ریاست کا کام ہے تعلیم دینا، ریاست کا کام ہے امن دینا، ریاست کا کام ہے انصاف دینا، اور ریاست کا کام ہے بنیادی یوٹیلیٹیز فراہم کرنا، چونکہ وہ ٹیکس وصول کرتی ہے لوگوں سے. لیکن جو ریاست تعلیم نہ دے، امن نہ دے، روزگار نہ دے، صحت کی سہولت نہ دے، اور وہ ریاست اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے آ جائے، ڈنڈے کے ذریعے سے لوگوں کے خیالات کو بھی مینج کرنے کی کوشش کرے، تو اس ریاست کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ تو ہم ریاست کا مطلب اپنا مملکت کو نہیں لیتے ہیں. ریاست تو عوام سے بنتی ہے. یہ جو مملکت کو چلانے والے ہیں، جو ریاست کا نظام چلانے والے ہیں، وہ تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. اور یہ شعور ہی لوگوں کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن اور فری ایجوکیشن ہمارا حق ہے، خیرات نہیں ہے. تو اب کیا کریں لوگ؟ پھر کہاں جائیں؟ لوگ پھر پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آتے ہیں. اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو، خاص طور پر میں رفاع یونیورسٹی، چونکہ میں یہاں موجود ہوں، انہوں نے محبت سے بلایا ہے تو واضح نصیحت صرف بچوں کو نہیں ہوگی، ان کو بھی ہوگی جو اس نظام کو چلا رہے ہیں. آپ اس بات کا حتی الامکان یقیناً کرتے ہوں گے، لیکن حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں کہ ایک معقول تعداد ایسے نوجوانوں کی، ایسے طلبہ و طالبات کی ہونی چاہیے جو جنون گراؤنڈ پر اگر فیس ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اچھی طرح اپنی چھان پٹک کر لیں، تو ان کو اسکالرشپ ملنی چاہیے، ان کو کنسیشن ملنا چاہیے، ان کو سہولت ملنی چاہیے. یہ آپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل اس طرح سے نہیں ہے، لیکن آپ کریں گے تو یہ پورے سوسائٹی کو فروغ دے گا. ورنہ تعلیم صرف ایک کلاس میں رہ جائے گی. پاکستان میں آپ کہیں گے کہ بھئی اسکولوں میں بھی تو ایجوکیشن مہنگی ہے، 5,000 10,000 اچھے اسکول میں اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مہینہ دیتے ہیں، اور یہاں پر اگر 50,000 سیمسٹر ہے یا لاکھ سیمسٹر ہے تو کون سا ایسا زیادہ ہے؟ بات درست ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں میں سے
کتنے کروڑ لوگ ہیں جو یہ استعداد رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم بھی دے سکیں. لہذا ادارے میں تو آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں، آپ کی مجبوریاں ہم سمجھتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں یہ تحریک پیدا ہونی چاہیے کہ ایجوکیشن، تعلیم ہمارا حق ہے، خیرات نہیں ہے. تعلیم کموڈٹی نہیں ہے، تعلیم جن سے تجارت نہیں ہے. تعلیم ایک بہت بڑی چیز ہے، اعزاز ہے، فخر ہے، اور یہ ہم سب کا رائٹ ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملے اور معیاری تعلیم ملے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ہے؟ اگر آئی ہوتی تو تالیاں اس پہ تو کم از کم زور سے بجاتی. اصل میں یہی ہمارے حکمران طبقہ جو ہے نا، جو پورے نظام کے اوپر قابض ہے، اس نے آہستہ آہستہ ایسی چیزیں کر دی ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو لوگوں کا حق ہے لوگ اس سے ہی دستبردار ہو گئے ہیں. بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے قراں ہے زندگی. یہ جو غلامی ہے نا، غلامی، اور اس غلامی کا احساس جب دل و دماغ میں اتر کر سرایت کر جاتا ہے تو لوگ اپنے استحقاق اور اپنے حق سے دستبردار ہی نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کا یہ شعور ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ان کا حق کیا ہے، اور ریاست یا حکومت کی طرف سے ملنے والی کوئی بھی چیز وہ خیرات سمجھ کے لینے لگتے ہیں کہ بڑا انعام کیا ہے. ایک سڑک بناتے ہیں اور احسان کرتے ہیں کہ ہم نے سڑک بنائی. ایک جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا کام کر دیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا. بھائی آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارا حق ہے کہ آپ ہمیں یہ کام کر کے دیں. اس لیے نوجوانوں کو خاص طور پر اس بات کا شعور حاصل ہونا چاہیے. میں آپ کو اپنی 1400 سالہ تاریخ کی بات کر رہا تھا کہ تمام تر بہت ساری سیاسی خرابیوں کے باوجود ایجوکیشن کے اوپر مسلمانوں میں ہمیشہ توجہ دی گئی اور لوگوں کے لیے اس کو عام رکھا گیا. اس تحریک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی جہاں اور بہت سارے ایشوز کے اوپر بات کر رہی ہے، آئی پی پیز کے حوالے سے ہم نے جو اسٹرگل کیا آپ کے سامنے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک پرامن سیاسی مزاحمت کا جو کلچر فروغ دیا ہے، جس میں ہم اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوتے، جدوجہد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے متعلقات ہوتے ہیں ما لہ و ما علیہ، ان سب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اللہ کا شکر ہے کہ رزلٹ آنا شروع ہوا ہے. 5 آئی پی پیز خون نچوڑنے والی وہ بند ہوئی ہیں، 18 آئی پی پیز سے رینیگوشیٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد مزید ہیں. اور ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سرکار کی جتنی 52% آئی پی پیز ہیں اس کی کیپیسٹی پیمنٹ تو ختم ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ ہم نے بہت واضح طور پر یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ فوج کے زیر انتظام جو چند آئی پی پیز ہیں اس کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی ختم ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس میں خوشخبری ملے گی. اس لیے بات کرنے میں، حق کی بات کرنے میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کچھ کسی کا نہیں بگاڑ سکتا، کوئی خدا کی حیثیت نعوذ باللہ نہیں رکھتا. اللہ کی ذات ایک بڑی ہے، لیکن بات کرنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے، حکمت بھی ہونی چاہیے، اور بہادری اور اس کے اندر جو ہے وہ اس خلوص بھی ہونا چاہیے. صرف تصادم کے راستے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مزاحمت کو ایک خاص رخ پہ لے کر جانا اور پھر واقعی اس حکمران طبقے سے اپنا حق وصول کر لینا، یہ ہے کامیابی. اور اس کی الحمدللہ جماعت اسلامی ایفرٹ کر رہی ہے. تو جہاں ہم اس محاذ پر کام کر رہے ہیں، ہم کسانوں کے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. زراعت کا شعبہ اس وقت جس طرح سے تباہی کا شکار ہے، اس وقت جو ہے وہ کپاس کی فصل 50% کم ہو رہی ہے. گندم کی فصل جو زیادہ ہوئی تھی اس میں حکمرانوں کی پالیسیوں کے نتیجے میں بنی فصل کو خطرہ ہے. کسان کیسے لگائے گا جس کو ریٹ پورا نہیں ملا ہے؟ تو یہ ایک کرائسس ہے جو آنے جا رہا ہے، تو اس پر بھی ہمیں آواز اٹھانی ہے. لیکن ایجوکیشن ہماری ترجیحات میں بڑی ترجیح ہے، اور ہم اس کے اوپر ایک مسلسل کیمپین آگہی اور شعور کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تحریک بنانے کی بھی ہم چلائیں گے. اور انشاءاللہ حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے کہ پاکستان کا کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو تعلیم کے بنیادی حق سے محروم ہو. اس وقت
2,62,00,000 بچے 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے آؤٹ آف اسکول ہیں، یعنی جن کو اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ اپنے بچوں کے پڑھانے کے انتظامات تو پورے کرتے ہیں، قوم کے بچوں کو جاہل بناتے ہیں۔ یہ طبقہ ہے، یہ ایک پارٹی نہیں ہے۔ ہم خواہ میں چند لوگوں کا نام جو ہے وہ چور ڈاکو رکھ کے باقی سب کو الاؤنس دے دیتے ہیں، حالانکہ جو اس بات کر رہا ہوتا ہے وہ بھی چور ڈاکو ساتھ ملا کر ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ جن پارٹیوں کو چور ڈاکو کہتے ہیں انہی میں سے وہ چور ڈاکو ہمارے پاس آ جائیں تو ہم اچھے ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے پاس رہ جائیں وہ چور ڈاکو بن جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح سے ہوگا تو پھر یہ تو ہوگا کہ جب لیڈر اندر ہوگا تو بندہ کبھی کے پی ہاؤس سے نکل رہا ہوگا، کبھی جو ہے وہ پشاور سے طلوع ہو رہا ہوگا، کبھی ڈی چوک پہ غروب ہو رہا ہوگا۔ تو یہی ہوتا ہے جب آپ جنون لوگوں کو لے کر آگے نہیں بڑھتے تو کرائسس پیدا ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی الحمدللہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، آرگنائز پارٹی ہے، ہر سطح پر یہاں پر انتخاب ہوتا ہے۔ کوئی ہمارے ہاں زبان کا، لسانیت کا، برادری کا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ۔ ہم مسلک اور فرقوں میں لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے، ہم ایک ورلڈ ویو رکھتے ہیں اپنا، ہم امت کا تصور رکھتے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر پریشانی ہے تو الحمدللہ جماعت اسلامی آواز بلند کرتی ہے، اور ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹی چیزوں سے بالا تر ہو کر کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں غزہ کے مزاحمت کا 1 سال، یا آپ کہیں کہ اسرائیلی دہشت گردی جو ہو رہی ہے جس میں 43,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 30,000 سے زائد بچے اور خواتین ہیں، اس پر کوئی پاکستان میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم نے اس پر تمام پارٹیوں سے رابطہ کیا، ان پارٹیوں سے بھی رابطہ کیا جن سے ہماری زبردست کشمکش ہے، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ کون اس بات سے واقف ہوگا یہاں لوگوں میں سے کہ کس طرح کراچی میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ہمارے پاکستان کے عوام، اس لیے کہ کراچی منی پاکستان ہے، اور کراچی کے عوام کے حق پہ ڈاکہ مارا تھا اور جماعت اسلامی کا میئر نہیں بننے دیا تھا، اور پھر عام انتخابات میں جو کچھ ہوا، پھر ہم جو کچھ لڑائی اس حکومت کے ساتھ آئی پی پیز کے حوالے سے دھرنے، احتجاج سب دے رہے ہیں۔ لیکن جب مسئلہ فلسطین کا آیا تو ہم نے یہ سوچا کہ ایک بڑا میسج پوری دنیا کو جانا چاہیے۔ ہماری لڑائیاں ہم لڑیں گے اور بھرپور طریقے سے لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے، کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن فلسطین پر ہمیں سب کو ایک کرنا چاہیے۔ ہم نے پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کیا، نون لیگ سے بھی رابطہ کیا، ہم نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کیا، تینی جماعتوں سے بھی رابطہ کیا، اور جتنی جماعتیں اویلیبل ہو سکتی تھیں، اور سب سے کہا کہ آپ 7 اکتوبر کو سب 12 بجے نکلیں اور ایک یکجہتی کا اظہار کریں۔ پھر حکومت سے کہا کہ آپ اگر اعلان کر دیں گے تو ہم تعاون کریں گے آپ کے ساتھ، ساری لڑائی اپنی ایک جگہ۔ حکومت نے بہرحال اتنا کیا کہ یوم یکجہتی غزہ کا اعلان کیا اور اس دن اے پی سی رکھی۔ اس اے پی سی میں الحمدللہ جماعت اسلامی نے لیڈنگ رول ادا کیا، اور جو ایک غلطی حکومت کرنے جا رہی تھی، جو بار بار پچھلے 1-1.5 سال سے ہو رہی تھی، 2 ریاستی حل 2 ریاستی حل، اس کو سمجھایا، بتایا کہ اس کے کیا کیا ریپرکشنز ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر یہ کتنی بڑی پسپائی ہے۔ پاکستان کا جو بنیادی سٹینڈ ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اس سے آپ کو ختم ہو جاتا ہے، ضروری۔ تو اس کی وجہ سے ہم نے پوری بات کی، اور الحمدللہ اس ڈکلیریشن میں ہم نے صرف ایک ریاست کی بات کی، اور وہ ایک مکمل فلسطینی ریاست، آزاد ریاست کی بات کی الحمدللہ، بیت المقدس جس کا کیپٹل ہو۔ اور یہ پاکستان کا بھرپور موقف جو ہے پوری دنیا کے سامنے گیا۔ اسی طرح سے اگر کشمیر کا معاملہ ہے، 27 اکتوبر آ رہا ہے، اسی طرح اور تو یہ جماعت اسلامی اس کو بھی لے کر چلتی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل سے غافل نہیں ہو سکتے، لہذا ہم اسٹرگل کرتے ہیں۔ ہم ایشوز کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں، ذاتیات پہ نہیں کرتے، نفرتوں پہ نہیں کرتے، تعصبات پہ نہیں کرتے۔ تعصب میں تو بڑی جان ہوتی ہے، آپ نعرہ لگائیں اور آپ کو لوگ ملتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اس کے اندر تو بڑی آگ ہوتی ہے، اس لیے کہ جب نظام عدل کا نہیں ہے، انصاف کا نہیں ہے، محرومیت تو جگہ جگہ ہے موجود۔ آپ اس میں تعصب کی بات کریں، حزبیت کی پھلجھڑی چھوڑیں، وہ پھلجھڑی آگ بن جائے گی، سب کو بھسم کر دیتی ہے۔ لیکن ہم اس راستے کا انتخاب نہیں کرتے، ہم حق انصاف کی بنیاد پر ہر محروم کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی صوبے یا کسی شہر سے تعلق رکھتا ہو، اور سب کو جوڑتے ہیں، سب کی آواز میں آواز ملاتے ہیں۔
اور الحمدللہ ہم اس طرح سے جو ہے اپنی چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہم نے ایشوز پر، آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 10 سال میں پاکستان میں جو بجلی کا کرائسس ہے، ہزاروں ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ہر حکومت نے کی ہے، نئی نئی آئی پی پیز ہر حکومت نے لگائی ہیں، خون پسینے کی کمائی ہماری نچوڑی ہے، بچوں کی تعلیم کے پیسے اب لوگوں کے پاس کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، مڈل کلاس فارغ ہو رہی ہے، 40% لوگ پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یہ میرے اعداد و شمار تو نہیں ہے. حکومت ضرور کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن کوئی ایک آدمی، کوئی ایک بچہ، نوجوان طلبہ و طالبات میں سے آ کر کھڑا اور بتائے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے. شہباز شریف کی یہاں مہنگائی کم ہو رہی ہوگی، جس کو پیٹرول کی قیمت ہی نہ دینی پڑے، جس کی بجلی فری ہو، جس کی گاڑیاں ہمارے خرچے کے اوپر بڑی بڑی چل رہی ہوں، جو شوگر مل میں لگائیں تو اس کی پیمنٹ کسانوں کو 1 سال تک نہ دیں، جو 2 ارب روپے کے بینکوں کے مقروض ہو اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ان کو کیا پتا مہنگائی کیا ہوتی ہے؟ مہنگائی تو اس کو پتا ہے جسے بجلی کا بل دینا ہو، بچے کی فیس دینی ہو، ہسپتال میں اگر جانا پڑ جائے تو اس کے پیسے ادا کرنے ہو. مہنگائی تو اس کو پتا ہے اس نوجوان کو جو موٹر سائیکل چلا رہا ہو تو اس کا پیٹرول ختم ہو جائے تو اسے پیٹرول ڈلوانا ہو اور اس کے اوپر ہر لیٹر پہ 60 روپے کی لیوی دینی ہو. مہنگائی اس کو پتا ہے جو آٹا، چینی اور دال کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا سامنا کر رہا ہو، تو اس کو مہنگائی پتا ہے کیا ہوتی ہے. اس لیے ان سب ایشوز پر پولیٹیکل پارٹیز بات نہیں کرتی. ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم عوام کے ان تمام مسئلوں کو لے کر آگے بڑھیں گے اور ہم ملک میں ایک بڑی تحریک کو، تاکہ عوام کو حق ملے، اختیار ملے، اس کے لیے بات کو آگے بڑھائیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہم محض پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرتے، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کرتے ہیں. ہم اس وقت پاکستان میں آئی ٹی کے حوالے سے پورے پاکستان میں ایک بڑا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں. کراچی میں ہم نے اس کو لانچ کیا تھا اور اس وقت کراچی میں، کل پرسوں میں تھا، کراچی میں ایک ٹیکنو فیسٹ کیا تھا اسلامی جمعیت طلبہ نے، اور وہاں جو بنو قابل الخدمت کا پروگرام ہے جماعت اسلامی کا، اس کے 11,000 لڑکے اور لڑکیوں کو ہم نے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے، جو بنو قابل 3.0 میں جنہوں نے رجسٹر کیا تھا اور اپنا کورس مکمل کیا تھا. 11,000 بچوں کو ہم نے کوئی 15-20 کے قریب کورسز ہیں مختلف نوعیت کے وہ کروائے تھے اور 100% فری، ایک پائی بھی وصول نہیں کی. اور یہ اب 55,000 ہو گئے ہیں پورے کراچی میں. اب یہ پورے پاکستان میں ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے لاہور میں اور شاید یہاں فیصل آباد میں بھی ایفرٹ ہوئی ہے، اسلام آباد، پشاور میں بھی ہوئی ہے. اب پورے پاکستان میں لانچ کرنے جا رہے ہیں اور آنے والے 1 سے 2 سال میں انشاءاللہ ہم 10 لاکھ طلبہ و طالبات کو فری آف کاسٹ آئی ٹی کورسز کروائیں گے انشاءاللہ. پھر ہم ڈگری پروگرام کی طرف بھی جائیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس میں سب لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ چھوٹے چھوٹے کورسز کر کے لوگ جاب پہ لگ جاتے ہیں، فریلانسر بن جاتے ہیں. صرف ہم نے یہی کام نہیں کیا بلکہ بنو قابل تو پروگرام ہے آئی ٹی کورسز کا. اب ہم نے قابل.جاب شروع کر دیا کہ اب جو کورس کرتے جائیں گے تو مختلف سافٹ ویئر ہاؤسز کے ساتھ اور انڈسٹری کے ساتھ ان کا لنک ہو جائے گا اور اس لنک کے ذریعے سے ان کو جابز ملنا شروع ہوں گی، تاکہ ہر نوجوان ہمارا جو ہے وہ جاب پر لگے، اپنا کوئی کام کرنے لگے اور اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائے اور اپنی آگے کی ایجوکیشن بھی جاری رکھ سکے. یہ ایک پارٹی، ایک جماعت کا کام ہے. تو ریاست کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ لہذا ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور ساتھ ساتھ سب لوگوں کو جو ہے وہ متوجہ کریں گے. ہم ٹیچرز کے لیے آئی ٹی کا ایک بڑا پروگرام لانچ کر رہے ہیں. جو اسکول کی ٹیچرز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر، خواتین اور مرد دونوں، اور ان کو اور ان کے لیے ایک کریکولم، ایک نصاب بنا رہے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے. آنے والا دور اے آئی کا، بلکہ اب تو شروع ہو گیا ہے. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں اب بجلی کی جتنی بھی وہ ہے کنزمپشن ہے یا پروڈکشن ہے، اس کو ہمیں جنریشن اس کو ڈبل کرنا ہے کیپیسٹی کو. کیوں؟ اس لیے کہ آئندہ 10 سال میں اے آئی میں جتنی ترقی ہونی ہے اس کے مطابق ہمیں جو ڈیٹا سینٹرز بنانے ہیں اس میں ہمیں موجودہ ایگزسٹنگ بجلی کی جو جنریشن ہے اس کو ڈبل کرنا پڑے گا. اور پاکستان کا المیہ کیا ہے
کہ نوجوان موجود ہیں، یوتھ موجود ہے، ٹیلنٹ موجود ہے اور بجلی بھی اضافی موجود ہے، وہ ہم پروڈیوس ہی نہیں کر رہے، پیسے ادا کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آئی ٹی کس کو کہتے ہیں۔ 25 کروڑ کے اس پاکستان میں $3 بلین کی ایکسپورٹ ہے صرف آئی ٹی کی، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک کی $200 بلین کی ایکسپورٹ ہے۔ آپ بتائیں مجھے ان ظالموں نے ہمیں کہاں پر جا کر رکھا ہوا ہے؟ کیوں معیشت ہماری آگے نہیں بڑھ رہی ہے؟ ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ نااہل بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، تو ان کے حال پہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، اپنے حصے کا کام کریں گے اور اپنا حق ان سے وصول کریں گے۔ نوجوانوں، اس کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیجیے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ یہاں پڑھنے آ گئے۔ کروڑوں بچے اس ادارے میں نہیں پڑھ سکتے، بلکہ کسی سرکاری ادارے میں بھی نہیں پڑھ سکتے، اتنی استعداد نہیں ہے ان کی آواز کون بنے گا؟ ان کے لیے کون کام کرے گا؟ کسی کا ایجنڈا ہے ان بچوں کو پڑھانا، ان کے لیے آواز اٹھانا، ان کا حق مانگنا، کسی کا ایجنڈا نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ممبر بنیں، ہمارے ساتھ چلیں اور مل کر وہ طاقت بنے کہ اپنا حق ہم چھین کر حاصل کریں، اس لیے کہ شرافت سے دینے والے تو یہ نہیں ہیں۔ تو آئیں اس جد و جہد کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اپنے دین کے اوپر فخر کریں، اپنے دین پر، اسلام پر فخر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین دین دیا ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہے، کردار بھی ہے، اور اس میں نظام بھی ہے، معیشت بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، قانون بھی ہے، عدالت بھی ہے۔ یہ ایک پیکج ہے، ایک ٹوٹیلٹی ہے، کلیت ہے۔ اس کو خانوں میں نہیں بانٹا جا سکتا، اس کو فرقوں مسلکوں کی جنگ میں نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ ایک نظام ہے اور یہ اپنی حاکمیت چاہتا ہے، اپنی بالادستی چاہتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ یہاں دین سے مراد نظام ہے، تو یہ غالب ہونے کے لیے آئے، تو اس پر فخر کریں، اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات اسی میں پاکستانی ہونے پر فخر کریں۔ یہ پاکستان، میں نے کہا، یہ خطے کا نام نہیں ہے، جغرافیے کا نام نہیں ہے، یہ ایک نظریے اور عقیدے اور لاکھوں لوگوں کی قربانی اور خون کا نام ہے۔ اس کو ان چند لوگوں کے ہاتھوں میں دے کر ہم مایوس ہو کر گھر نہیں بیٹھ سکتے۔ مایوسی گناہ بھی ہے، مایوسی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی کمی بھی ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ چند لوگوں کے آگے کیسے ہتھیار ڈال سکتا ہے، کیسے مایوس ہو کر بیٹھ سکتا ہے؟ ایک باقاعدہ منظم پروپیگنڈا ہو رہا ہے نوجوانوں کو پاکستان سے مایوس کرنے کے لیے۔ اس کا توڑ کرنا ہوگا، لڑنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا اور اپنا حق ان لوگوں سے چھیننا پڑے گا۔ مایوس ہوں گے تو یہ چند لوگ بہت طاقتور ہو جائیں گے اور لڑیں گے تو یہ بہت کھوکھلے لوگ ہیں، یہ گرتی ہوئی دیواریں انہیں دھکا لگائیں گے، انشاءاللہ یہ گر جائیں گے۔ اس لیے مایوس نہ ہو پاکستان سے، اس میں بہت کچھ ہے ہمارے لیے۔ چند لوگوں نے اگر اس کو خراب کیا ہے تو ملک تو خراب نہیں ہے۔ اور تیسری بات اسی میں یہ کہ اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اپنے خاندان کی ویلیوز کا احترام کریں، اس یونٹ کو ٹوٹنے نہ دیں، بکھرنے نہ دیں۔ فیملی کا مطلب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بڑی فقہی اڑنگے بھی اڑاتے ہیں، فیملی کا مطلب تو میاں بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں فیملی کا مطلب ماں باپ ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، شوہر ہوتا ہے، اور پھر رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہر سوسائٹی کا، دیہات کا، شہر کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، اس کے تحت لوگ زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مغرب کے تصور خاندان کو لیں۔ ان کا تصور خاندان تو ان کو ساری سہولتیں دینے کے باوجود اندر ہی اندر گھلا رہا ہے۔ ان کی روحانیت ان کے پاس نہیں اور خاندان نہیں ہے، وہ ترستے ہیں بچوں کے لیے، خاندان کے لیے۔ کبھی آپ جائیں، جاتے ہی ہوں گے، آج کل تو بہت ایکسس ہے، مجھے بعض لوگ بتاتے ہیں یورپ میں بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ بعض بوڑھے پیسے دے کر کسی کو ساتھ بٹھاتے ہیں کہ اس سے بات کر سکیں، کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا ان کے پاس۔ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، خزانہ ہے پورا، کبھی آپ اس پر پریشان نہ ہوں۔ یہ ہم اپنی ویلیوز کو، اپنی اقدار کو اور اپنے خاندان کو، اپنے بڑوں کو عزت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک کنیکٹیوٹی ہے۔ اب یہ جین زی ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ والدین کو بھی سوچنا ہوگا کہ بچوں کو کیسے حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں کچھ نہیں پتا اور ہم بہت ترقی کر گئے ہیں۔
ترقی تو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے. ارتقاء کا سفر اس کے خیالات میں ہوتا ہے, اس کے تصورات میں ہوتا ہے, اس کی ویلیوز اور اقدار میں ہوتا ہے, صرف کمپیوٹر کی چیزیں پڑھنے سے نہیں ہوتا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے, مزید کامیابیوں سے نوازے, اس ادارے کو ترقی دے اور اس کے جتنے بہترین اہداف ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا